بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامع مسجد کنز الایمان کی انتظامیہ کے معزز ذمہ داران و اراکین، مدرسہ رحمانیہ نور الاسلام کے ناظم اعلیٰ اور اس جامع مسجد کے خطیب حضرت علامہ مفتی لیاقت محمود صاحب زید مجدہم، اور نائب امام علامہ توفیق چشتی صاحب، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب زید مجدہم، علامہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، مولانا محمد انعام الحق صاحب، علامہ مفتی اقبال نعیمی صاحب، علامہ محمد اسحاق ہزاروی صاحب، ناظم جامعہ جماعتیہ، اور علامہ مفتی اسد محمود ستی صاحب، اور ضیوف کرام، اور اس محفل میں موجود لائق صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، معززین علاقہ، اس ادارے کے لائق و فائق حضرات اساتذہ کرام، اور آج تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے حفاظ کرام، ان کے خاندان کے افراد، اعزاء، احباب، رفقاء جو ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے، اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے علامہ لیاقت محمود صاحب نے بتایا کہ یہاں کافی تعلیم یافتہ حضرات ہیں، پروفیسرز، ایڈوکیٹس، اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہل علم۔ عام حالات میں آتا تو عالمی تناظر میں اور قومی اور ملکی تناظر میں آپ سے گفتگو کرتا، لیکن چونکہ یہ تقریب حفاظ کرام کے اعزاز میں ہے، اس لیے اس مجلس میں
میں اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا۔ علامہ صاحب نے مجھ سے پہلے بہت اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے، ان میں سے کوئی بھی ایک صحیفہ یا کتاب اپنی اصل منزل شکل میں آج موجود نہیں ہے۔ ان میں لفظی اور معنوی تحریفات ہوتی رہیں، لیکن الحمدللہ علی احسانہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ آخری کلام جو قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہر قسم کی تحریف، لفظی یا معنوی تبدیلی اور تغیر سے پاک اپنی اصل منزل شکل میں موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی کتابیں، پہلے صحیفے بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے تھے اور قرآن کریم بھی اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، تو اللہ نے جب اس کی حفاظت کا اہتمام اپنے ذمے لیا تو ان کی حفاظت کا اہتمام کیوں نہ فرمایا؟ اس کی جو حکمت ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی شریعت محدود زمانے کے لیے تھی، اس لیے لامحدود زمانوں تک ان کی حفاظت حکمت الہی کا تقاضا نہیں تھا، جبکہ قرآن کریم کی شریعت چونکہ قیامت تک رہے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور اہتمام فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ تو حفاظ کرام خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو، جن کے سینوں کو، جن کے ذہنوں کو، جن کے دماغ کو، جن کے وجود کو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور میں ان حفاظ کرام کو آج ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نور سے ان کے ظاہر و باطن کو، قلب و نظر کو، جسم و جاں کو معطر اور منور فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کہ دنیا میں جو قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، قرآن مجید کی قراءت کرتا ہے، تو جنت میں اسے کہا جائے گا
کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرار کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحت ادا کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج اسی قرار و وقار کے ساتھ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا چلا جا اور جنت میں بلندی کے درجات پر چڑھتا چلا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو جب تک تمہاری دنیا میں تلاوت کی گئی قرات کی منزل ختم نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں تیری رفعتوں کا سفر بھی ختم نہیں ہوگا، اور جہاں جا کر تیری دنیا میں کی گئی تلاوت کی مقدار پوری ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ وہ حافظ و قاری قرآن کی عظمتوں کا اعلیٰ آخری مقام ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ اقرا علیہ، تو مجھے قرآن پڑھ کر سنا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک انزل، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور میں سنوں، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اور میں سنوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ منظر کتنا سہانا ہوگا، وہ منظر کتنا عظیم ہوگا کہ ہر قوم اور ہر امت کا جب کیس اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس دور کے نبی شہادت دینے کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے کہ اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور ان سب نبیوں کی شہادت کی توثیق کے لیے اور انڈورس کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، ہم آپ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گواہی، حتمی گواہی آئی وٹنس ہوتی ہے، اور وہ دیتا ہے جس نے سارے مناظر کو دیکھا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری تاریخ نبوت کے مناظر کے عینی شاہد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عربوں کے لہن میں پڑھو، ان کے ایکسنٹ میں پڑھو۔ ایاکم ولحون اہل العشق والنوح ولحون اہل الکتابین، خبردار تم قرآن کو گانے بجانے والوں اور نوحہ خانوں اور زبور و انجیل پڑھنے والے اہل کتاب کے لہن میں مت پڑھنا، کیونکہ وہ تورات کو یا انجیل کو میوزک کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میوزک اور گانوں کے طرز پر اللہ نے فرمایا کہ میرے کلام کو ہرگز نہ پڑھنا، اور فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں مفتونتم قلوبہم، ان کی دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، وقلوب الذین یعجبون شانہم، اور جو ان کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں ان کے دلوں کو بھی اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تو آج کل تو قرآن تو کہتا نا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب آج کل کئی سورتوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے جیسا کہ شاید قرآن تنفظ کی پریکٹس کے لیے نازل ہوا تھا، اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن کو اس طرح پڑھو، ٹھہراؤ کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کہ ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اترتا چلا جائے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز گفتار کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ حضور کی خطابت یہ نہیں تھی کہ پسینے چھوٹ رہے ہیں اور جوش سے بولا جا رہا ہے، جھاگ چھوٹ رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا کلام، آپ کی گفتار، آپ کا طرز کلام کیسا تھا؟ کلامن فصلاً، آپ اس طرح تکلم فرماتے کہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے ایک ایک موتیوں کی لڑی کی طرح جدا جدا سمجھ میں آتا۔ یفہمہ کل من سمعہ، جو سن لیتا اس کو میرے آقا کی پوری بات سمجھ میں آ جاتی۔ اسی لیے تو پوری کائنات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز ہے، اختصاص ہے، تمیز ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ آج تک محفوظ ہے۔ اس اعزاز میں نہ کوئی نبی آپ کے مقابل ہے، نہ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی اور آپ کے مقابل ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ الفاظ کو یاد کر لیا ہو، بلکہ صحابہ کرام نے ان کیفیات کو بھی محفوظ کیا جس کیفیت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ جاری ہوا۔ چنانچہ صحابی بیان کرتے ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہوئے، کہ ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے میرے آقا و مولا کے رخسار مبارک پر جلال نمودار ہوا، کأنما اوسرا علی وجنتیہ الرمان، آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے جیسے ان پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ اس لیے آپ کے الفاظ بھی محفوظ اور آپ کی ادائیں بھی محفوظ، یہاں تک کہ آپ کے تبسم پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور حضور کے تبسم کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کبھی آپ صرف لبوں سے مسکراتے، اسے تبسم کہا جاتا، کبھی سامنے کے دندان مبارک نظر آتے نورانی، اسے ضحک کہا جاتا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ جب آپ کا لشکر اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا اور زمین پر چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی ادخلوا مساکنکم لئلا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے میرے چیونٹیوں، لشکریوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے۔ اب آپ نے سوچا کہ چیونٹی کتنی ہے، اس کی آواز کتنی ہوگی؟ اگر آپ کان بھی اس کے قریب لگا کر سنیں تو اس کی آواز سنائی دے گی۔ تو پھر اعجاز نبوت یہ ہے کہ تخت فضاؤں میں پرواز کرتا ہو اور زمین پر چلنے والی چیونٹی کی آواز کو بھی وہ سن لیتے ہیں، تو اس کو ضحک کہتے ہیں۔ وہ کہا کہ کبھی آپ کے اطراف کے دندان مبارک نظر آئے، اور وہ چند واقعات ہیں آپ کی پوری سیرت طیبہ میں۔ اس لیے اب آپ تو کہیں گے کہ آج کل تو
ادائیں محفوظ ہو جاتی ہیں، الفاظ محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ڈرامہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ ترکی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ڈبنگ کر کے اردو میں سن رہے ہیں، حالانکہ وہ جو بولنے والے آپ کو اردو میں بولنے والے نظر آتے ہیں وہ تو ترکی بول رہے ہیں۔ تو اس لیے آڈیو ویڈیو کے زمانے میں بھی منہ میں کچھ اور الفاظ ڈال دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کے باوجود یہ اعجاز مصطفیٰ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر کلمہ آج تک محفوظ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بارگاہ نبوی میں بیٹھا ہوتا اور جو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے میں اس کو لکھ لیا کرتا، نوٹس لے لیا کرتا۔ تو ایک دن اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھا کہ میں لکھ نہیں رہا، انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ آج تم لکھ نہیں رہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ کچھ لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو فاشار باسمہ الی فیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، اور جو مخالفین تھے وہ اس کو اللہ کا کلام ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ تو اللہ نے اور قرآن نے ان کو چیلنج دیا، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر روئے زمین کے سارے جن اور سارے انسان جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل کلام بنا کر لائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ ایک دوسرے کے سپورٹر اور مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ تو پہلا چیلنج تو یہ دیا کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ جب یہ چیلنج قبول نہیں ہوا تو ایک اسٹیپ نیچے آ کر قرآن نے چیلنج دیا کہ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مفتریات، تو چلو تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج بھی قبول نہ ہوا۔ پھر قرآن مجید نے 1 اسٹیپ ڈاؤن کر کے پھر چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے رسول آپ کہہ دیں کہ اگر جو کلام ہم نے اپنے عبد محبوب پر نازل کیا ہے اس کے کلام الہی ہونے کے بارے میں تمہیں شک ہے اور تم اس کو کلام بشر کہتے ہو، تو اس کی ایک چھوٹی سی صورت کی مانند کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج بھی قبول نہ ہوا تو پھر آخری چیلنج قرآن نے دیا کہ ام یقولون تقولہ، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، تو فلیاتوا بحدیث مثلہ، چلو اس کی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ مگر یہ چیلنج بھی قبول نہ ہوا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ قریش نے مشورہ کیا کہ ہم قرآن میں
عربی فصاحت کے اعتبار سے کوئی ڈیفیکٹ تلاش کرے، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ 3 کلمات قرآن میں ایسے ہیں کہ جو عربی فصاحت سے گرے ہوئے ہیں، ایک سخریہ، ایک کبار اور ایک عجاب۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس عربیت پر اتھارٹی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ دور دیہات میں ایک بابا ہیں پرانے، وہ قرآن پر اتھارٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو عربی پر اس کو بلا لاؤ، اس کو بلا لائے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہو گیا۔ بابے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اتتخذونی سخریہ وانا شیخ کبار وان ھذا لشیء عجاب۔ تو جن 3 الفاظ پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، جو ان کے نزدیک اتھارٹی تھا، اللہ نے اس کی زبان سے وہ 3 کلمات جاری فرما دیے۔ سو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ رہے گا۔ اس کے بعد ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے کلمات طیبات کو بھی پڑھا جائے، اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھا جائے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے آج کل غامدی صاحب ہیں، اس سے پہلے غلام احمد پرویز تھے، کہ بھئی جب قرآن کا مطلب سمجھ نہ آئے تو طوطی کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرائض نبوت بیان کیے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو قرآن کریم نے تلاوت آیات الہی کو الگ فریضہ نبوت قرار دیا اور تعلیم کتاب و حکمت کو الگ فریضہ نبوت قرار دیا۔ اس لیے اس کے معنی کو سمجھنا تو بلا شبہ بڑی سعادت کی بات ہے، مگر اس کے کلمات طیبات کا زبان پر جاری ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی وہ تو تلاوت کے بارے میں تھی، اس لیے انہوں نے غامدی صاحب کے رسالے میں ایک مضمون شائع ہوا کہ یہ حفظ قرآن کریم یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ رسالت میں نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو باقاعدہ پھر جواب دیا کہ تلاوت قرآن کریم اور حفظ قرآن کریم یہ اپنی جگہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ جامع مسجد کنز الایمان ہے، اور کنز الایمان امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمہ قرآن کا نام ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لینا کہ ترجمہ قرآن بھی آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں ایک معنی کے لیے 80 الفاظ آتے ہیں اور ایک لفظ کے 80 معنی آتے ہیں، تو صرف ترجمے کو جانچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ لغت میں اس لفظ کے یہ معنی موجود ہیں۔ یہ امتیاز جو کنز الایمان کا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورۃ الرحمن کی آیت ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سب نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، نہیں نکل پاؤ گے۔ شیخ الہند کا ترجمہ مگر طاقت سے، اور لکھتے ہیں کہ طاقت تو ہے نہیں، مگر آج انسان نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی اور راکٹ داغا تو خلائی جہاز زمین کے گریویٹی سرکل سے نکل گیا۔
زمین کے محور سے نکل گیا، پھر راکٹ داغا تو چاند کے محور میں داخل ہو گیا، واپسی پہ پھر راکٹ داغا تو زمین کے محور میں داخل ہو گیا، تو پھر کوئی کہے گا کہ بھئی آپ کا قرآن تو سچا نہیں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں نکل پاؤ گے زمین کی حدوں سے، اور وہ تو نکل گئے۔ تو سلطان کے ایک معنی طاقت کے ہیں، سلطان کے ایک معنی حجت کے ہیں، سلطان کے ایک معنی سلطنت کے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، نہ جانے 1000 سال بعد کہاں کہاں نکل کر چلے جائیں، مگر میرے رب نے فرمایا تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ یعنی تم زمین کی حد سے تو نکل سکتے ہو، ستاروں اور سیاروں کی حدوں سے تو نکل سکتے ہو، اللہ کی بادشاہت کی حد سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے یہ ترجمہ بھی آپ پڑھیں تو کوئی اتھینٹک ترجمہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اگر کوئی کلمہ آیا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لغت میں اس کے معنی کیا ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ من جملہ معنی میں سے وہ کون سا معنی ہے کہ جو کلمہ اللہ کے لیے آیا ہے وہ اللہ کے شایان شان ہے یا نہیں ہے۔ مثلا وَظَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام جب غصے کے عالم میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اب ذرا سوچو، آج کے دور کا ادنا مسلمان بھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا؟ تو قدرہ یقدر کے معنی قدرت کے تو ہیں، مگر جب اللہ کی ذات کی نسبت کرو تو یہ سوچو کہ معنی کون سا ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی گرفت نہیں فرمائیں گے، ان کی پکڑ نہیں کریں گے، ان پر تنگی نہیں کریں گے، اس بارے میں باز پرس نہیں کریں گے۔ کیوں کہ اس کے ایک معنی ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے اور ہمارے دیگر اکابر اہل سنت نے جو قرآن کے تراجم کیے ہیں تو یہ دیکھا ہے کہ جو کلمہ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو اس کے وہ ترجمے ہونے چاہیے جو اللہ کے شان نشان ہیں۔ جو ترجمہ اللہ کے رسول اور نبی کے لیے استعمال ہوا اس کا وہ ترجمہ ہونا چاہیے جو نبی کے شایع نشان ہے۔ جو کلمہ اللہ کے ولی کے لیے ہوا اس کے وہ معنی کرنے چاہیے جو ولی کے شایع نشان ہو۔ یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ لغت میں معنی پکڑا اور اس کو جا کر فٹ کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھیں تو اپنے علماء سے رابطہ کر کے وہ ترجمہ پڑھیں کہ جس سے ہمارے عقائد کی مضبوطی ہو اور جس سے ہمارے عقائد پر کوئی حرف نہ آئے۔ صرف محض ترجمہ کافی نہیں ہے، صحیح ترین ترجمہ ہونا یہ اشد ضروری ہے۔ اس لیے میں تمام اپنے اہل سنت و جماعت بھائیوں کو یہاں تک کہ سورہ یوسف میں آئے تھے کہ اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، ان حضرات نے ترجمہ کیا کہ جب نبی اللہ کی نصرت سے نا امید ہو گئے۔ نبی نا امید ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اور فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا وَكُذِّبُوا، انہوں نے گمان کیا کہ معاذ اللہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ بعد نے کہا کہ ان کی فہم نے خطا کی۔ تو نبی تو گمراہ فہموں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، نبی کی فہم کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، اور اس لیے ہمارے علماء نے کیا
کہ جب رسول قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اللہ سے نہیں۔ تو یہ جو قرآن کی کئی مقامات، کئی آیتیں ہیں، تو یہ کنز الایمان والی مسجد جو ہے، انہیں چاہیے کہ کنز الایمان ترجمہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اور بھی ہمارے علماء کے تراجم ہیں، حضرت قبلہ علامہ پیر کلم شاہ الازہری کا ہے، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارے اکابر کے جو تراجم ہیں اس میں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس ولایت اور ناموس مقدسات دین کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ترجمہ ہونا چاہیے، اگر پوری تفسیر نہیں تو حاشیہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آج تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیض یاب ہونے والے حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین، تیری ذات گرامی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں انہیں قرآن کے کلمات طیبات کا حافظ بنایا۔ یا اللہ انہیں قرآن کا عالم بھی بنا، اور یا رب العالمین اس قرآن کریم کی برکتیں ان کے گھرانے میں، ان کے والدین کو، ان کے سارے خاندان کو نصیب فرما۔ اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو متقین کی صفات ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن رزق کے ایک معنی مطلق عطا کے ہوتے ہیں، اور اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو کوئی ایک بیٹا دین کی راہ میں بھی نکال دو، کسی کو حافظ قرآن بناؤ، کسی کو عالم قرآن بناؤ، کسی کو قاری قرآن بناؤ۔ اور اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو کسی ماں نے اپنے بیٹے کو، کسی باپ نے اپنے لخت جگر کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے اور دین کا عالم بنانے کے لیے کسی مدرسے میں بھیجا ہے، جامعہ میں بھیجا ہے، تو آپ اس کے اخراجات اپنے ذمے لیں۔ میرے پاس کراچی میں لوگ آتے ہیں کہ ہم ایک عالم کا خرچ اٹھانا چاہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو 10 سال تک 5,000 روپے ماہانہ دینا ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کا خرچ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو 2 سال تک یا 3 سال تک یا 4 سال تک استعداد مختلف ہوتی ہے، ایک حافظ قرآن کا خرچ اٹھانے کے لیے 3,000 روپے ماہانہ دینا ہوگا۔ تو اس لیے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو پیش کرتے ہیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہے، تو جنہوں نے اپنی اولاد کو پیش کیا ہے اور اللہ نے آپ کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو آپ چل کر مدارس میں آئیں اور ان حفاظ کرام کی، علماء کی آپ تمام مصارف کو اپنے ذمے لیں۔ میں اس قوم کو آج تک نہیں سمجھ پایا کہ اگر کوئی ہمارا خوشگلو نعت خواں ہے، نعت خوانی بڑی اچھی بات ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کو تو آپ ایک رات میں ہزاروں اور بعض جگہ لاکھوں روپے دے دیتے ہو، لیکن جو مہینہ بھر مسند تدریس پر بیٹھ کر اس قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، جو مسند تدریس پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی حدیث اور اس کی شرح بیان کرتا ہے، اس کو آپ مہینے میں بھی اتنا نہ دیں، تو پھر آپ کی دنیا کے معاملات میں آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو دین کے معاملات میں آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ ان مدارس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آج میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ FATF ہو یا کوئی اور عالمی قانون ہو، 57 مسلم ممالک ہیں، نہ کوئی 57 وزرائے اعظم
یا صدور یا ملوک یا سلاطین کی بات کرتا ہے، نہ ان افواج کی بات کرتا ہے، نہ اسلحوں کی انبار کی بات کرتا ہے، ان کو فکر ہے تو ان دینی مدارس و جامعات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے مانے یا نہ مانے، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اسلام محفوظ ہے اس پاکستان میں تو ان دینی مدارس و جامعات کی برکت سے محفوظ ہے۔ اس لیے اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرمین طیبین کی بھی بند ہو گئیں، 57 مسلم ممالک کی مسجدیں بند ہو گئیں، دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں، مگر پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں۔ کیوں کھلی رہیں؟ کہ یہاں کا فتویٰ سرکار کی غلامی میں نہیں ہے، یہاں کا ممبر سرکار کی غلامی میں نہیں ہے، یہاں جب حضرت مسند حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث دیتے ہیں تو یہ ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات کی غلامی میں ہے۔ اور دعا کریں کہ یہ دینی مدارس و جامعات غلامی سے آزاد ہیں، یہ ان باطل اہل اقتدار کی غلامی سے ہمیشہ آزاد رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کی غلامی اور اپنی بندگی کے لیے ان مدارس کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔